بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ کم سن بچوں پر تشدد۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آئے روز ہمارے ہاں ٹیلی ویژنز، سوشل میڈیا، اخبارات میں ایسے واقعات جو ہے وہ تواتر کے ساتھ اپیئر ہو رہے ہیں، جس میں جو بالکل کم سن بچے ہیں، 8 سال، 6 سال، 10 سال جن کی عمریں ہیں، جنہیں کسی طرح بھی کام کرنا قانوناً بھی الاؤ نہیں ہے، ان کو گھروں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، وہ گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر تشدد کے ایسے واقعات اپیئر ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ہر بندہ جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ تشدد کے واقعات کیوں اپیئر ہوتے ہیں؟ بچوں کو کام کے لیے کیوں بھیجا جاتا ہے؟ ان تمام چیزوں کا ہم انالیسس کریں گے اور دیکھیں گے کہ وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مہذب دنیا کی 1-2 مثالیں دے دوں کہ جہاں قوانین بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہاں پر آپ کو انڈر ایج بچے کبھی بھی کام کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پہ یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں 18 سال سے کم عمر بچہ کام نہیں کر سکتا، اور کہاں یہ کہ 6 سال 8 سال کا بچہ یا بچی کسی کے گھر میں بطور نوکر یا نوکرانی یا ہاؤس میڈ کے کام کر رہا ہو۔ اور پھر جب اتنے معصوم بچوں سے جن کا ذہنی لیول اتنا میچور نہیں ہوتا، جو بڑے آدمی انسانوں کی طرح کام سر انجام نہیں دے سکتے، ان سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو انہیں بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے۔ اس تشدد کے نمایاں نشانات ان کے باڈی پہ واضح ہوتے ہیں، چہرے پہ، فیس پہ۔ سم ٹائم ان کے بازو اور ٹانگیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، سر کھل جاتا ہے، اور کئی تو ایسے ٹیریبل واقعات ہوئے کہ جس کے اندر بچہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے۔ آپ کو مہذب دنیا کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں صرف قوانین بنائے نہیں جاتے بلکہ عمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، وہ ایک ہی صف میں کھڑے رہتے ہیں۔ پورے یورپ کے اندر آپ چلے جائیں، امریکہ کے اندر چلے جائیں، وہاں کی جو شاپس ہیں، وہاں کے جو کارخانے ہیں، کبھی بھی آپ کو 6-8 سال کا بچہ چائلڈ لیبر کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح گاڑیوں کے کارخانے ہیں، موٹر سائیکلوں کی ورک شاپس ہیں، دیگر مکینیکل شاپس ہیں، کوئی بچہ آپ ایز اے ایگزامپل 1 چائلڈ وہاں سے نہیں نکال سکتے کہ جو لیبر کر رہا ہو۔ پھر پورے یورپ کے اندر جتنے بچے ہیں ان کو تو بڑی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کو اس بچے کی پرورش کے لیے الاؤنسز ملتے ہیں، میڈیکل فری ہے، میٹرک تک یا کالج تک سم کنٹریز میں جو ہے وہ تعلیم فری ہے۔ اور میں آپ کو برطانیہ کی ایک مثال بتاؤں کہ وہاں جو نومولود بچے ہیں، 6 ماہ، سال، 2 سال کا بچہ ہے، اس کے اندر جب والدین تربیت کر رہے ہیں تو آپ بچے کو مار نہیں سکتے۔ ہلکا سا تپھڑ بھی ماریں گے، اس کی رپورٹ ہو جائے گی تو وہاں باقاعدہ ادارے کام کر رہے ہیں، آ کے والدین سے وہ بچہ لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں بچے پر تشدد کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا یا بیٹی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ برطانیہ کا شہری ہے اور ہم اسے ایک ایسا مہذب شہری بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ والدین کو کسی صورت قانوناً اخلاقاً الاؤ نہیں ہے کہ آپ بچے کو مار پیٹ کریں۔ اور پھر یہیں پہ بات نہیں رکتی، وہ بچہ جیسے جیسے گرون اپ ہوتا جاتا ہے، والدین کو بائی لا کسی صورت الاؤ نہیں ہے کہ آپ بچے کو مینٹلی فزیکلی ٹارچر کریں، بچے کو مار پیٹ کریں، گالم گلوچ کریں۔ سم ٹائم ہوتا ہے کہ کپل آپس میں لڑ پڑتے ہیں، والدین کے درمیان ڈفرینسز جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اس کا اثر بچوں پہ نہیں ڈال سکتے۔ کہیں پہ بھی ایک میٹر اگر پولیس کو یا کسی ادارے کو رپورٹ ہو جاتا ہے تو وہ آ کے آپ سے بچے لے جاتے ہیں۔ اب آ جائیے وطن عزیز کی طرف کہ جہاں پہلے ہی غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جہالت ہے، بہت بڑے جو ہے ہمارے پہلے ہی مسائل موجود ہیں۔
2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکولوں سے باہر ہے، تو اس صورتحال میں جہاں پہلے ہی کافی غربت ہے، پر کیپٹا آمدن بہت کم ہے، تو جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، جہاں والدین بہت غریب ہیں، جہاں پہ شاید پورے دن کی آمدن $2 سے بھی کم ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو جو 6 سال 8 سال یا 10 کے ہیں کام پہ لگا دیتے ہیں کہ چلو یہ کسی کے گھر میں کام کریں گے، کچھ نہ کچھ منتھلی انہیں جو ہے وہ سیلری مل جائے گی، اسی طرح ہماری ہاتھ بٹائی ہو جائے گی۔ ہوتا کیا ہے کہ جس بچے نے اسکول جانا تھا، کتابوں سے کھیلنا تھا، کھلونوں سے کھیلنا تھا، وہ اس کی عمر جو ہے وہ جبری مشقت اور چائلڈ لیبر میں گزر جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ چائلڈ لیبر کر رہے ہوتے ہیں، آپ 6 سال یا 8 سال کے بچے سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اس کا ذہن کتنا شاندار ہونا چاہیے۔ جب وہ کوئی غلطی کر دیتا ہے، کسی گھر میں اس سے برتن ٹوٹ جاتا ہے، کہیں پہ کھلونے ٹوٹ جاتے ہیں، یا کوئی ایسا کام کے اندر غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جب بھی کوئی خوفناک واقعہ ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پہ، اخبارات کی زینت بنتا ہے، تب ہمارے ادارے جاگتے ہیں اور پھر ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، پھر ان کے کارنامے آپ دیکھیں، پھر ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں۔ لیکن وہ بچہ جس کے بازو ٹوٹ گئے، فیس ڈیمیج ہو گیا، یا خدا نخواستہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو کیا وہ ادارے واپس لا دیں گے؟ ماں باپ کی بھی ٹھیک ہے مجبوریاں اپنی جگہ ہوگی، لیکن کیا قانون پاکستان کا جبری تشدد مانتا ہے؟ جبری سروسز بچوں سے لینا مانتا ہے؟ قطعاً بھی نہیں۔ نہ آپ انڈر ایج بچوں پہ تشدد کر سکتے ہیں، نہ آپ ان سے جبری مشقت لے سکتے ہیں۔ پاکستان کے قوانین میں بھی جو کام کرنے کی یا بالغ ہونے کی ایج رکھی گئی ہے وہ 18 سال ہے۔ یورپ میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ جب کالج یونیورسٹی کے تک پہنچ جاتا ہے تو اسے تھوڑا پارٹ ٹائم الاؤ کیا جاتا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے، کہ وہ کام کرنا ایک تو سیکھ لے، ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلیمی اخراجات یا اپنا جیب خرچ جو ہے وہ نکال لے۔ اس حد تک وہ الاؤ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت کہ جب بچہ 16 18 سال یا 20 سال تک پہنچ جاتا ہے۔ 4 سال 6 سال 8 سال کی جبری مشقت کہیں پہ بھی الاؤ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہی بچے اینٹوں کے بٹھوں پہ کام کرتے نظر آ جائیں گے، موٹر مکینک کی شاپ پہ کام کرتے نظر آ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے ہوٹل اور ریسٹورنٹس میں کام کرتے نظر آ جائیں گے، دیگر ایسی انگنت جگہیں ہیں کہ جہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ جن اداروں نے چائلڈ لیبر کو، جبری مشقت کو روکنا تھا، وہ خواب خرگوش سوئے ہوئے ہیں۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ایسی ایگزامپلز مل سکتی ہیں۔ ریسٹورانٹس میں چلے جائیں، موٹر مکینک کی شاپ پہ چلے جائیں، کارخانوں میں چلے جائیں، گھروں میں چلے جائیں، ایسے بچے کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر تشدد کے ایسے بھیانک واقعات سامنے آتے ہیں کہ اس وقت پھر ہر بندہ جو ہے وہ اپنے عقل اور ظرف کو دکھا رہا ہوتا ہے، بڑی بڑی اعلیٰ اور دانائی کی مثالیں دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایز اے ہول، ایز اے نیشن ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دنیا کے معظم معاشروں کی میں نے آپ کو مثال دی، وہاں بچوں کو بڑی اسپیشل ڈیو کیئر اور اٹینشن دی جاتی ہے کہ کل کو یہ بچہ بڑا ہو کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گا، یہ بچہ ان پڑھ نہ رہ جائے، یہ بچہ صلاحیتوں میں کسی سے پیچھے نہ رہ جائے۔ لیکن ہمارے یہاں بڑی جو ہے وہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گنگا الٹی بہتی ہے، بچوں پہ تشدد ہوتا رہتا ہے۔ ان معصوموں کو پتہ ہی نہیں کہ جن کی عمر کھلونوں سے کھیلنے کی ہے، جن کی عمر اپنی خواہشوں اور خوابوں کو پورا کرنے کی ہے، وہ ماں باپ کی غربت کی وجہ سے کسی کے گھر میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، کسی کارخانے اور فیکٹری میں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ننھے اور معصوم ہاتھ جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے، وہاں پہ جو اوزار وہ ہاتھوں میں لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوستو وہ چند وجوہات تھیں
جو کم سن بچوں پہ تشدد کی وجہ بنتی ہیں. قوانین موجود ہیں لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ماں باپ کی غربت ہے، وہ بچوں کو کام کے لیے بھیج دیتے ہیں. ادارے موجود ہیں لیکن وہ اپنا رول پلے نہیں کرتے. 18 سال سے کم کسی بھی بچے سے آپ کام کراتے ہیں وہ جبری مشقت میں آتا ہے، وہ چائلڈ لیبر میں آتا ہے. اس پہ تو پوری دنیا میں کام ہوتا ہے کہ چائلڈ لیبر کو روکا جائے. بچہ چاہے افغانستان میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، جاپان میں یا پاکستان میں، وہ بچہ ہی ٹریٹ ہوگا. آپ اسے کبھی ڈیفر نہیں کر سکتے. تو یہ وہ وجوہات ہیں جو ہمارے یہاں جنوبی ایشیا میں دیگر بھی بہت سارے ممالک ہیں، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ تواتر کے ساتھ پائے جاتے ہیں. لیکن ایسی مثالیں آپ یورپ کے اندر نہیں دیکھ سکتے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.